آج آپ سے کوئی خبر شیئر نہیں کرنی، کوئی انالیسس نہیں کرنا، ایک بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں، چاہے وہ کم ہیں لیکن وہ مخلص ہیں، وہ مجھے سمجھتے ہیں، وہ باتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے بھی نہیں پتہ، میں نے پلان نہیں کی یہ ویڈیو کتنی لمبی ہوگی، لیکن اگر آپ پوری دیکھ سکیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ طالب علم آج کیا معروضات پیش کرے گا۔ گزشتہ 5 سالوں میں ہر کوئی الگ الگ زاویہ نظر پیش کرتا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ کسی کے نزدیک شاید نواز شریف صاحب ہار گئے کیونکہ نااہل ہو گئے، اور باجوہ صاحب جیت گئے کیونکہ انہیں 2 ایکسٹینشنز مل گئیں، جس طرح کا وہ معاملہ چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ شاید خان صاحب جیت گئے، پہلی بار پرائم منسٹر بن کے، اور اب شاید ہار رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اسمبلی سے ووٹ آؤٹ ہو کر وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ لیکن آپ یقین کریں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی نہیں ہارا۔ ہم ہار گئے، آپ ہار گئے، میں ہار گیا، ہماری قوم ہار گئی۔ کس طرح؟ دیکھیے، نیشن سٹیٹ میں جب ہماری ریاست اور ہمارے آئین یہ کہتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور سیاست سے ہی ہم آگے بڑھیں گے، تو دیکھیے پچھلے 5 سالوں میں سیاست کتنی بے توقیر ہو گئی۔ وزیر اعظم کا عہدہ اب کہنے والے جو لوگ ظاہر دونوں طرف لوگ ہیں، تو پہلے کہتے تھے کہ ایک پٹواری وزیر اعظم ہے، اور اب کہتے ہیں کہ جوکر ایک وزیر اعظم ہے جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اور اب خاص طور پہ یہ جو نو کانفیڈنس موومنٹ آئی ہے یا موشن آئی ہے، اس کے بعد تو زبان زد عام میں ہر کوئی کہتا ہے کہ سیاستدان تو بکاؤ مال ہیں، یہ بک جاتے ہیں، ان کے کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا کوئی احساس نہیں ہے، یہ کسی چیز پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو تمام سیٹنگ پچھلے 5 سالوں میں، اور میں 5 سال خان صاحب کے 3.5 سال حکومت اور اس سے پہلے جس طرح ان کے غبارے میں ہوا بھری گئی، انہیں ملا کر کہہ رہا ہوں کہ اوورآل سیاستدان، سیاست، پولیٹکس، ڈیموکریسی، آگے بڑھنا، سسٹم سب بے توقیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ، کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ خان صاحب کو وہ لے کر آئے تھے؟ لیکن آج یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ اب بچہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ حکومت میں مداخلت کرتے ہیں، وہ لکھ کر فیصلے کرواتے ہیں عدالتوں سے۔ ان کی بات نہ مانی جائے تو آپ پہ کیسز بھی بنیں گے اور پاناما آئے گا، اور اس میں درجنوں لوگوں کے نام ہوں گے، سینکڑوں لوگوں کے نام ہوں گے، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ سائٹ پہ ہو جائیں گے، اور باقی لوگ اپنی زندگی جیتے رہیں گے۔ ابھی پنڈورا پیپرز آیا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں گیا۔ تو بس ثابت یہ ہوا، اور نظر یہ آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھیں تو سارے گناہ معاف ہیں، اور بنا کے نہ رکھا جائے تو ہر چیز پہ پکڑ ہوگی۔ اور اب کسی بھی ان چیزوں کو سمجھنے والے سے پوچھیے، خاص طور پہ پاکستان میں، مجھ سمیت، اور مجھے یہ بولنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، زندگی بھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہوں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ آخری دم تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاسی طور پہ رہوں گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی بھی محب وطن جو کسی بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی فوج، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے عسکری اداروں کا نام اس طرح کھلے عام میڈیا پر ہر ایرا گہرا لے رہا ہو، اور ان پر تنقید بھی کر رہا ہو، اور بتا رہا ہو کہ ادھر تو پوسٹنگز ایسے ہوتی ہیں اور ان کا یہ معاملہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت حساس موضوع ہے، یہ انسٹیٹیوٹ بہت حساس ہے، ان کی ذمہ داریاں بہت حساس ہیں، جتنا سیکرٹ رہیں اتنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی، خدا جانے کہاں کس ملک میں کوئی صاحب یا صاحبہ بیٹھ کے ہمارے خلاف کچھ کر رہے ہوں گے، اور کوئی ISI کا ایجنٹ اس پروسیس میں ہوگا کہ اسے ڈی کوڈ کیا جا سکے۔ خدا جانے مردان میں، پشاور میں، کہاں پہ کوئی اس وقت رات کے اس پہر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوئی آپریشن ہو رہا ہوگا، اور کوئی فوجی ہمارے بھائی اندر جا کے وہ اپنی جان پر کھیل کر اسے ناکام بنا رہے ہوں گے۔ لیکن دیکھیے، چند لوگوں کی سوچ اور فیصلوں کی وجہ سے اب یہ معاملہ ان کا ہو گیا ہے کہ وہ اتنے بے توقیر ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت بھی کرتے ہیں، اور کھلے عام ڈسکس ہو رہا ہے۔ پھر عدالت دیکھیے، ایک جمہوریت میں یہی تیسرا پلر ہوتا ہے نا،
اب ہم ججز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نواز شریف صاحب کی ہے کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے. سپریم کورٹ کا فلاں جج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، فلاں جج ایسا ہے، ثاقب نثار صاحب اس طرح فیصلے دیتے رہے. تو عدالت بھی اب اس موقع پر آ گئی ہے ہمارے سامنے اس پورے جھنجھال میں کہ یہ بھی مصلحت کے تحت فیصلہ دیتا ہے. نہ انصاف ہوتا ہے، نہ قانون پہ عمل ہوتا ہے. بس جس طرف رو چلتی ہے کہ اسے حکومت میں لانا ہے اس طرف سب چل پڑتے ہیں. تو جو ہمارا انصاف کا ادارہ ہے، جس پہ آپ کی اور میری امیدیں بندھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی، ہمارے ساتھ ظلم ہوگا، جھوٹ بولا جائے گا، تو وہ ہماری سنوائی کریں گے، وہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے، وہ بھی بے توقیر ہو گئے. پھر اپنے آپ کو دیکھیے، مجھے دیکھیے. ہم لوگوں کو اب ان کے نام سے نہیں جانتے، اب ہم انہیں یوتھیا کہہ کر جانتے ہیں، اب انہیں ہم پٹواری کہہ کر جانتے ہیں، اب انہیں ہم غدار کہہ کر جانتے ہیں، اب انہیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ کر جانتے ہیں، اب انہیں ہم محب وطن کہہ کر جانتے ہیں. اب ہم اس موقع پر آ گئے ہیں، نفرتیں اتنی انٹرنچ ہو گئی ہیں ہمارے اندر کہ اب ہم اس قابل رہے ہی نہیں ہیں کہ اول تو تنقید کس طرح کرتے ہیں وہ ہم بھول گئے. تنقید کرنا نہیں آتی، تنقید سہنا نہیں ہم بھول گئے ان 5-10 سالوں میں. اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیسے کسی اور کا موضوع سمجھنا ہے. نہیں، ہم یہ فیصلہ کر چکے کہ نواز شریف کے صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ کو پیسے ملے ہوں گے، اور آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ ملک میں کرپشن ہو. اور اگر آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور اگر ابھی آپ کاف لیگ اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ ابن الوقت ہیں کہ جہاں معاملہ چل رہا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. اب ہماری قوم اس لیول پر آ گئی ہے، وی آر ڈاؤن ٹو دس. یہ اب ہماری اوقات ہو گئی ہے کہ عباس نہیں ہے، عباس پٹواری ہے. مبشر نہیں ہے، مبشر یوتھیا ہے. شہاب نہیں ہے، شہاب غدار ہے. یہ ہمارا معاملہ ہو گیا. اور دیکھیے اس میں ایک اور بات ہے کہ جہاں پہ کہنا چاہیے وہاں کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی بڑی ہوئی ہے. جو جنریشن ہے ہماری والی، میری والی، میں ابھی 28 سال کا ہوں، تو میری والی جنریشن یا جو تھوڑی سی ابھی چھوٹی ہے مجھ سے، جنہوں نے خان صاحب کو دیکھ کر سیاست میں قدم رکھا اور سیاست میں دلچسپی لی، تو دیکھیے خان صاحب نے بھی کیا ظلم کیا ہمارے ساتھ کہ ہمیں تاریخ جھوٹی پڑھا دی. یہ کہہ کر، یہ ان کا موضوع نہیں ہے، نہ میں ان پہ تنقید کر رہا ہوں، میں تو اپنے دل کے پھپھولے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن یہ ایک بات نکل آئی کہ انہوں نے غلط تاریخ ہمیں پڑھائی نا، کہ 90 کی دہائی میں یہ دونوں پارٹیز باریاں لیتی رہیں. اس کو ہم سوچتے یہ ہیں کہ پہلے آپ حکومت کر لیجئے اور پھر یہ دوسرے حکومت کر لیں گے، یہ ایگریمنٹ تھا. ایسا تو نہیں تھا. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے. تو اگر صحیح تاریخ پڑھنی ہے تو انہیں باریاں اسٹیبلشمنٹ دلواتی رہی. آج بھی دیکھیے خان صاحب یہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈرون کے خلاف یہ لوگ کبھی نہیں بولے. تو ساتھیوں نے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ڈرون کی اجازت کس نے دی تھی؟ مشرف صاحب نے دی تھی. تو وہ جو پورا ایک سیاست کا منبع ہے وہ اس میں سے وہ غائب کر لیتے ہیں. وہ آج بھی یہ تقریر میں فرما رہے تھے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم نے ان کی جنگ لڑی اور یہ لوگ چلے گئے اور لیٹ گئے. تو ہمیں بتائیے نا کہ ضیاء الحق صاحب نے وہ جنگ شروع کی تھی. ہمیں یہ، ہماری قوم کو یہ بتائیے نا کہ مشرف صاحب نے دوسری بار ہمیں اس جنگ میں دھکیلا تھا. تو اگر نام لینے ہیں اور ہماری تعلیم کرنی ہے تو صحیح طرح کریں. لیکن دیکھیے ہمارے ساتھ ناانصافی کیا ہوئی کہ جو پیچھے ہے اس کو ہم بھول گئے اور سامنے ان کو ہم بلیم بھی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فرشتے ہیں، ان سب پر میری تنقید ہے. جب وہ حکومت پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب ریلیونٹ ہو جائیں گے میرے لیے، اگر ان کی کوئی حیثیت نہ رہی سیاسی، اور آپ ان پہ تنقید دیکھیں گے اور ان کا مستقبل اور ماضی ضرور سنیں گے مجھ سے. لیکن آج کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پوری جنریشن جھوٹ پہ جوان کی ہے، اور اس جنریشن کا معاملہ میں بتا چکا کہ اب ہم یوتھی اور پٹواری ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، ہم انسان تو رہے نہیں ہیں. اور یہ بھی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا کہ وہ لوگ جو واقعی خان صاحب کو تیسری سیاسی قوت سمجھتے تھے یا ہیں، اور انہوں نے امید لگائی خان صاحب سے، اور میجورٹی ایسی ہے، ہم خود اپنے آس پاس انہیں جانتے ہیں. آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اب نا امید ہو گئے خان صاحب کی سیاست سے، ان کی پالیسیز سے، ان کے نیریٹو سے. یہ کبھی دوبارہ سیاست میں واپس نہیں آئیں گے. یہ کبھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ جمہوریت ہے ہی لعنت، اس نے کبھی آگے نہیں بڑھنا.
تو یہ جو ہم نے امید چھوڑ دی، یہ جو نا امیدی کے سائے اب منڈلائیں گے ایک خلق خدا پہ، یہ بھی تو ہمارا نقصان ہوا۔ اور پھر دیکھیے سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہوا، میرے شعبے کا ہوا، ہمارا ہوا، جرنلزم کا ہوا، صحافت کا ہوا۔ اب صحافی نہیں ہے، آپ کسی سے بھی پوچھئے، کوئی نام لیجئے حامد میر، تو فلاں آپ کو کہا یہ اچھا وہ تو نون لیگ کا ہے۔ دوسرا نام لیجئے کامران خان، تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ عمران ریاض خان، اچھا وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس طرح ڈیوائیڈ ہو گئے ہم، کسی کو کوئی ساکھ رہی نہیں ہے، کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں رہی، صحافت تو بدنام ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا یہ پیسے لے کے خبر چلاتے ہیں، کم از کم تاثر یہ گیا ہے۔ یہ تو اسی طرح کے لوگ ہیں، سینسیشن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیے کہ فائدہ کیسے لوگوں نے اٹھایا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اب یوٹیوب چینلز کھول لیے ہیں اور وہ تھم نیلز بناتے ہیں اور سنسنی خیز خبر اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی بات سن کے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے، کہ آپ کو عادت ہو رہی ہے، آپ ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں اس طرح کے پروپیگنڈا سے، اس طرح کے ایجنڈے سے۔ آپ کو آہستہ آہستہ لگنے لگے گا یہی نارمل ہے، جب تک وہ ایک طرف ایک صاحب کی تصویر نہ لگی ہو اور 5 6 8 لائنوں میں اردو میں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہ لکھا ہو، تو ہمیں وہ صحافت لگتی ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ چیخ کے صحافی اپنے ایجنڈا پورے نہ کر رہے ہو، ہمیں صحافت لگتی ہی نہیں ہے، تو نقصان تو صحافت کا ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، ظاہر ہے اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو واقعی آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہیں اور غور بھی کر ہی رہے ہوں گے، کہ دیکھیے چند روز پہلے میں نے انالیسس پیش کیا کہ نو کانفیڈنس موشن نہ خان صاحب کے لیے ہے، نہ سیاست کے لیے ہے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ہے، اور اگلا آرمی چیف کون بنے گا اس کے لیے ہے۔ کل کامران خان صاحب نے یہ بات کر دی، جب تک یہ بات میں نے نہیں کہی تھی، آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے، یوٹیوب پہ، نیشنل میڈیا پہ، پاکستان میں، دنیا بھر میں، کسی اخبار میں، کسی چینل پہ یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی۔ تو اب میں بھی یہ کروں کہ میں ناچوں اور میں تھم نیلز لگاؤں کہ دیکھو میرا ایکیومن کتنا ہے، دیکھو مجھے پالیٹکس کی کتنی سمجھ ہے، اور جو شاید فالو کریں گے انہیں بھی اب عادت ہو گئی ہے، کہ بگڑ تو ہم سارے گئے ہیں، نقصان تو سب کا ہو گیا ہے، کہ واہ 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 عباس تو بہت ہی اچھا بندہ ہے، اور عباس نے تو کیا انالیسس پیش کیا۔ لیکن پھر جو تصویر کے اس طرف ہے، جو انالیسس پیش کر رہا ہے، اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ وہ بھول گیا کہ جس طرح انالیسس صحیح ہو جاتے ہیں، جیسے اس وقت میرا یہ ہو گیا اور شاید ہو بھی جائے، اس طرح غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں یہ لکھوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے یا دنیا بھر میں سب سے پہلے واقعی یہ انالیسس میں نے کیا، اور میں لکھوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صحافی اور بلا بلا بلا، تو پھر انصاف تو یہ ہے کہ میں یہ بھی لکھوں کہ پاکستان کا بدترین صحافی اپنے ساتھ، کہ جب میرا کوئی انالیسس غلط ہو جائے۔ انصاف تو یہی ہوتا ہے، لیکن وہ کیونکہ اب ہم کرنے کے قابل نہیں رہے چند سالوں میں، تو ہمارا یہ بھی نقصان ہو گیا۔ اور فائدہ پھر اس طرح کے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے اور اس میں ایڈورٹیزمنٹس لگائیں گے، پروڈکٹ آپ بن رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ یہ چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں، وہ پیسے بنا رہے ہیں۔ اور کیونکہ میں ایڈورٹیزمنٹس اور ایڈز اور پیسوں کی بات کر رہا ہوں، تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس ویڈیو میں کوئی ایڈ نہ لگاؤں، اور میں نہیں لگاؤں گا۔ اخلاقیات کا تقاضا تو یہی ہے، انصاف تو یہی کہتا ہے۔ تو دیکھیے سیاست بے توقیر ہوئی، عدلیہ بے توقیر ہوئی، اسٹیبلشمنٹ بے توقیر ہوئی، صحافت بے توقیر ہوئی، ہماری عوام اس قابل نہیں رہی کہ آبجیکٹیولی کسی چیز کا انالیسس کر سکے۔ کیا بچا ہمارے پاس؟ اب اگر یہ حکومت بچ بھی جائے یا نواز شریف صاحب آ بھی جائیں، تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ اور معیشت کی فکر نہ کیجیے، ہمارے جیسے ملکوں میں جس طرح معیشت ڈوبتی ہے، اس طرح کھڑی بھی ہو جاتی ہے، وہ صحیح ہو جائے گی، یہ معاملہ سیٹل ہو جائے، معیشت صحیح ہو جائے گی، اس کی فکر نہ کیجیے۔ لیکن یہ جو قومی اور ذہنی اور فکری اور احساسی ہمارا جو نقصان ہو گیا ہے، مجھے بتائیے یہ کون پورا کرے گا؟ یا مجھے یہ بتائیے کہ میں یہ خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کروں، کسے ذمہ دار ٹھہراؤں؟ خود کو، آپ کو، حالات کو، کس کو؟
یہی سب دیکھ کر میں نے پھر وہ کوشش کی کہ میں جرنلزم پہ سیریز کروں، جو اس کا پہلا ایپیسوڈ آ چکا، خیر سے 250 لوگوں نے دیکھا ہے بس، کہ صحافت کیا ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ یہ صدا لگانے والا ملازم صرف صدا لگاتا رہے، لوگوں کو بتائے کہ غلط طرف جا رہے ہو، انہیں سمجھائے کہ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں۔ اسی طرح صحافت کو مکمل کر کے میں بات کروں گا کہ سیاست کو کیسے سمجھتے ہیں، مذہب کو کیسے سمجھتے ہیں، تنقید کیسے کرتے ہیں۔ اس پہ 3 4 ویڈیوز کی چھوٹی چھوٹی ہم سیریز کر کے بات کریں گے۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تماشا ہر کوئی سننے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم کنڈیشن ایسے ہو گئے ہیں، کام کی بات کوئی نہیں سنتا، کیونکہ وہ ہمیں کام کی بات لگتی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جو ہمارا اصل نقصان ہوا ہے، یہ ہے جو اصل میں ہم نے کھو دیا ہے۔ اور بس مجھے دراز نفسی کے لیے معاف کیجیے گا، بس دل کے پھپھولے آپ کے سامنے رکھے تو اسکرپٹڈ نہیں ہے، کٹس بھی نہیں ہے ویڈیو میں، بس جو دل میں ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے بس جان ایلیا کا شعر اس سارے موقع پہ یاد آتا ہے، اسی کے ساتھ اسے ختم کریں گے۔ جان کہتے ہیں کہ میں بہت عجیب ہوں، میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو برباد کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو ہم اپنے ہاتھوں سے خود برباد ہو رہے ہیں، نہ ملال ہے نہ احساس ہے۔ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، یہ جنریشن تھوڑی بڑی ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا کچھ کھو دیا۔